إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. پارہ سورۃ الصافات کی صورت قربان دن برازان علیہ اور 10 ذوالحجہ 1420 ہجری عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے. آپ کے اور تمام دین اسلام کے مسلمانوں کے یہ عید سعید مبارک. اسلام میں عیدیں صرف 2 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. عید الفطر رمضان المبارک کے بعد ہوتی ہے اور یہ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ما هذه أزواجي يا رسول الله، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ قال سنت ابانا ابراہیم، یہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. یہ سنت جانوروں کا ذبح کرنا اس کی بنیاد وہ واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب کی بنیاد میں اپنے پیارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لٹا کر ذبح کی اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الصافات کی ان آیات میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، ساری قوم بت پرست کی نسل، اہل کردار بھی سارے بت پرست، آپ کا سارا زمانہ بت پرست ہے. بہرحال لمبا بات ہے. آخر میں جب آپ نے ان بتوں کو توڑا جن کو وہ خدا رب مانتے تھے، تو بادشاہ نے اور ساری قوم نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی، ان کو آگ میں ڈال کے جلا. اب صحیح انتظام تھا، اتنی آگ تھی کہ نیلوں پر اس کی سطح جاتی تھی. ان ظالموں نے آپ کے کپڑے بھی اتار دیے،
گلے میں توق ڈالیں، ہاتھوں میں چھری لیں، پاؤں میں ڈیری ڈالیں، یہ مجھے سزا ہے۔ اور نگلی کی جب ان کی آگ میں ادھر انہوں نے آگ میں پھینکا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی ٹھنڈی ہو گیا، اور اتنی ٹھنڈک ہو گئی جس میں وہ سلامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کو حکم جانتی ہے، سمجھ۔ اب وہاں سے رخ ہوتی ظاہر الی ربی سیاحتی، میں اب رب کو ہر جگہ، یعنی جہاں میرا رب چاہے گا تو میں اسی طرح وہ یہاں سے نکل۔ بس اب اللہ کا حکم ہوا خانہ کعبے کو آباد، بیت اللہ کی تعمیر، خانہ کعبہ تعمیر، حج کا اعلان ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے یا چلنے پھرنے کے قابل، خواب میں یہ دیکھا اس اکلوتے بچے کو میں اپنی ہاتھ سے ذبح کروں۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، آیا صف والے معصوم گناہوں سے پاک، اور جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتے ہیں اور ان پر ظلم ہے، تو خواب کی بنیاد پر آپ نے عمل کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بعد جنگل میں لے گئے اور اپنا خواب ذکر کیا، یہاں اسی طرح فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، کہ اے میرے بیٹے خواب میں نے دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے کے بھی خواب کا ذکر، اور بیٹا بھی نبی زیادہ ہے، وہ بھی نبی ہے۔ اس خواب کے بعد وہ گھبرائے نہیں، پریشان سمجھو، بچے بچی میں فرق ہے، جوان میں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو وہ کرو جس کا آپ کو اللہ نے، بس یہ رب کو حکم ہے، میرا خیال خواب گویا وہی ہے جب سأجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ذبح کریں انشاءاللہ آپ اس صابرین میں پڑھیں۔
انشاءاللہ کہا اپنے اوپر اعتماد میں صبر دینے والا بھی آپ نے اپنے صابر ہونے کا اظہار کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن اگر نہ بھی وہ کرتے جیسا کہ بھی آپ نے تو ذبح کرنا. تو لما اسلما جب دونوں بات دیتے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے سر تسلیم خم کر دیا. وصلّہ للجبین اور آپ نے اپنے بچے کو پیشانی کے بل لیتی گرا دیا جس طرح کساب جو ہیں جانور کو دیتا ہے. جانور کو ذبح کرنے وقت بھی انسان کے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے اور بچے تو بچہ ہے لیکن وہ رب کو حکم سب سے اوپر ہے سب سے اعلیٰ ہے سب سے بہتر. اللہ للجبین پچھاڑ دیا. اب پوری چلائی پوری نہیں چلتی. آپ نے سمجھا کہ پوری کن ہے جی آپ نے پتھر پر تیز کی پوری تیز ہے لیکن اللہ کو حکم ہوتی پوری کی بات کی. اللہ کو حکم ہو تو غلطی کرتا ہے. یہ سمجھو یہی توحید ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتا ہے. آواز ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تو نے تو اپنا خواب سچا کر کے دکھا دی. اب کسر تو رہ گئی نا تو ذبح ہوئے نہیں. آپ نے تو ذبح کر دی. جو رکاوٹ تھی وہ تو اللہ کی طرف سے تھی. اس لیے فرمایا کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دیا اور یہ بدلہ ہم دیتے ہیں نیکی کرنے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بچے کی جگہ جنت سے ایک سترہ لایا گیا مہنگا لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کی جگہ اس کو اللہ کے حکم کی جگہ کسی بچے کا ذبح کرنا یا اجازت دینا جائز نہیں ہے. اسی لیے وہ ذبح نہیں ہوئے لیکن ان کی جگہ جانور ذبح کرنا گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس تصور سے اللہ کا حکم ہے اور بچے کے قائم مقام ایک جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تو تم اس تصور سے قربانی کا جانور ذبح کرو گے یا کرو گے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اور اتنا اجر ثواب دے گا کہ جتنے بال ہیں جانور کی قربانی کے اتنے بالوں کا تمہیں ثواب ملے. یہ قربانی کی حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے کہ دو کام اکٹھے ہیں دونوں میں نفع ہے. اب یہ دیکھو کہ اس میں نفع کس میں زیادہ ہے. کہ تھوڑے نفع والے کو ادنا کو تم چھوڑ دو اور اعلیٰ کو لے لو.
اور یہ مسلمان کی ساری زندگی کی قربانی ہے. یہ تو سال کے بعد ہے کہ تکالیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انقلابات آتے ہیں، دکھ سکھ کی زندگی حالات بدلتی. ہر معاملے میں تم یہ دیکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور دو صورتوں میں سے میں نے وہ چیز اختیار کرنی ہے کہ جو دنیاوی حیثیت سے خواہ نقصان ہے لیکن دینی حیثیت سے اس کو نفع ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے. تو ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جانور ذبح کر دیے، قربانی کر دی، بات ختم ہو گئی. یہ بات نہیں ختم ہوئی، یہ اشارہ ہے کہ ساری زندگی تم اسی طرح قربانی کرو، تجارت کرو، حلال کمائی کرو، جھوٹ سے نہ کرو، بددیانتی سے نہ کرو. جھوٹ بددیانتی سے تمہیں نفع زیادہ ہے، لیکن یہ ادنا گھاٹے کا نفع ہے. اصل نفع یہ ہے حلال کمائی کرو، نیکی ملے، اللہ تعالیٰ راضی ہو. کہ جہاں بھی کوئی شریعت کا حکم ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ تم گھر بار چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، فطرت پر محبت ہے اور اللہ کا حکم وہ پورا کرو. اس گھر کو چھوڑ کے ہجرت کرنی ہے. اب دو چیزیں سامنے ہیں، ایک بال بچے کا آرام ہے، اپنا مکان وطن ہے، رہائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کو چھوڑ کے ایسے پردیس میں جانا ہے جہاں واقعیت نہیں. تو یہاں قربانی یہ ہے کہ یہ دنیا کا آرام، دنیا کا نفع، اس کو چھوڑ دو. جو اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا، اس پر عمل کرو. کیوں؟ اللہ راضی اس میں ہے، اس میں اللہ ناراض. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اللہ کیوں راضی ہو؟ ہم ہر صحابی کے نام سے پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ. میں اللہ کیوں راضی ہوا؟ اللہ اس لیے راضی ہوا ان کی ساری زندگی قربانی تھی. ہجرت کا حکم ہوا، ہر چیز چھوڑ کے اللہ کے رسول کے حکم سے وطن سے بے وطن ہو کے وہاں چلے گئے. جہاد کا حکم ہوا، کافروں کی طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، لیکن تمہارے پاس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ موجود ہیں. حضور سے تمہیں دولت نہیں ملے گی، اقتدار نہیں ملے گا، لیکن حضور کا ساتھ دو گے تو جنت ملے گی، ابو جہل کا ساتھ دو گے تو جہنم ملے گی. تو یہاں قربانی یہ ہے کہ دنیا کا نفع، دنیا کا آرام، دنیا کے اقتدار چھوڑو اور جنت لینے کے لیے اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے نبی علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب
آپ اندازہ فرمائیں، ثابت نہیں بنتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ قربانی کا فلسفہ کس طرح پورا کرتے تھے؟ ملک کے حالات دیکھو، 52 سال پاکستان کے قیام کو ہو گئے، قربانی ہر سال بڑے بڑے لوگ دیتے تھے، وزیر وزراء دیتے تھے، سب یاد ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کرتے تھے، یعنی دنیا کا حرام نفع اکٹھا کیا اور اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا نا۔ کیا میاں نواز شریف قربانی نہیں دیتا تھا؟ اعلیٰ دیکھو، شہباز شریف نہیں دیتا تھا، فلاں وزیر نہیں دیتا تھا، سارے دیتے تھے۔ سارے دیتے تھے، لیکن وہ ایک نفس کے لیے نشانی تھی، کروڑ۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جس کام میں اللہ راضی ہے وہ کرو، ہاں دنیا کا گاتا ہے۔ اب بھی ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ پاکستان میں اسلام کا نور غالب آ سکتا ہے جب جانوروں کی قربانی کرنے والے سارے اس قربانی کے حقیقی فلسفے پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ عید بھی ہوگی، جانور بھی ذبح ہوں گے، لیکن جو شریعت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس شریعت کا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ عبرت ناک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کائنات ہے، اخبار اسلام آباد سے نکلتا ہے، 2 مارچ کا، عبرت معلومات۔ ایک ہے ریٹائرڈ جج صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ ظہیر صدیقی، شریعت کونسل، یہ کہتا ہے کہ ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس ملاؤں کے دباؤ پر نافذ کیا تھا۔ مولویوں دباؤ پایا، اس نے کہا کہ جو زنا بدکاری کرے اس کو سزا دو۔ یہ ضیاء الحق کا قانون۔ یہ خبر پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں یہ بدنصیب جج رہا، وفاقی شرعی عدالت۔ اور کہتا ہے کہ شراب جو ہے یہ اس وقت حرام ہے
جب اس سے نشہ ہے، جتنی پی لو نشہ نہ آئے تو وہ حلال۔ حالانکہ شراب کا قطرہ بھی حرام ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خوب پیو نشہ ہے تو حرام؟ کیا یہ قرآن کا منکر نہیں؟ بس جس سے سلیتا ہے بحیث صدیقی نسبت، یہ تفصیل ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو چکلے اٹھائے گئے انگریز کے زمانے میں، چکلے تھے نا، وہ بدکار عورتیں وہاں لائسنس لے کے بیٹھتی تھی، بدکار مرد جا کے بدکاری کرتے تھے۔ کہتا ہے یہ چکلے اٹھانا غلط تھا۔ کیوں؟ کہ وہ بدکار عورتیں سارے ملک میں پھیل گئی ہیں، اس لیے پھر وہ چکلے جاری کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندے جو بدکاری کر رہی ہیں وہ تو خود کر رہی ہیں نا، اب گویا حکومت ادا پھر کھول لے بدکاری کرنی۔ اور کہتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں یہ آپس میں مل کر بیٹھیں، اور اگر کہیں پولیس دیکھتی ہے بوسوں کے نال کرتے، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، وہ ناجائز کرتی ہے۔ یہ جنسی خیالات ہیں، اتنا جائز ہے۔ یہ سارا تفصیل خاص لکھا ہے کہ بوسوں کے نال کرتے، پولیس پکڑ کے لے جاتی، بوسوں کے نال کرتے رہیں۔ یہ تقاضے ہیں نوجوانی کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری تفصیل پڑھ لیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا یہ جج تصویر بھی آئی۔ اب ایک اور دیکھو، چودھری غلام احمد پرویز مر گیا، لیکن پارٹی چھوڑ گیا، لٹریچر چھوڑ۔ وقت تھوڑا ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ سرکاری ملازم تھے۔ یہ غلام احمد قادیانی گزرا ہے، یہ غلام احمد پرویز، خسرو پرویز ایران کا بادشاہ جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط مبارک بھیجا، اس نے پھاڑ دیا کہ وہ کون ہے مجھے اسلام کی دعوت دینے والا۔ گورنر کو حکم دیا کہ آدمی بھیجو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے۔ 2 آدمی گئے۔ کیوں آئے ہو؟ کیا میں آپ کو گرفتار کرنے آئے؟ کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا ہمارا اسلام کا غلبہ سب جگہ ہوگا، تمہارے ملک میں بھی ہوگا۔
واپس چلے گئے. اس نے خط پھاڑا, حضور نے بددعا کی, اللہ محمد دیکھو کل محمد رکھے, یا اللہ جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے اس طرح تو بھی اس کو چیز پھاڑ. راتوں رات سکے بیٹے نے اس کو قتل کیا اور تخت پر بیٹھ. بالکل فیشنی نام. اب جنرل مشرف ہے نا, نام پرویز ہے, غلط فہمی ہے. میں نے کبھی جنرل پرویز نہیں کہا, جنرل مشرف. اور یہ غلام امن پرویز فخر سے اپنے آپ کو پرویز کرتے. اب اس کے عقائد کیا ہے؟ میں بالکل حیران رہ گیا. 1000 علماء کے دستخطوں سے فتویٰ شائع ہوا تھا. شیخ التفسیر حضرت مولانا عامر علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ کے زمانے میں میری بھی دستخط تھی. اب ایک عالم ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے کویت میں, مولانا عامر علی سراج, انہوں نے اس فتنے کے خلاف بڑی مہم چلائی. کویت کے قاضیوں نے بھی اس کو کافر قرار دیا, اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہمیں مطالعے والے سارے اس کے نتیجے پڑھتے ہیں. وہ تو واقعیت ہوتی نہیں. بہت سی میں مضمون لکھ رہا ہوں اس کا بھی, مجھے بھی انہوں نے کہا کہ تمہارا مضمون بھی شاید. جنات اور انسان یہ دو علیحدہ مخلوقات ہیں یا ایک؟ قرآن مجید میں حضرت آدم کی تخلیق علیحدہ, جنوں کو آگ سے پیدا کیا. یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں انسان کی قسمیں ہیں. جن ان انسانوں کو کہتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتے. انسان ان انسانوں کہتے ہیں جو محلوں میں شہروں میں رہتے ہیں. کیا یہ قرآن کے انکار ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ کائنات کی یہ نفسیاتی طاقتیں, اور فرشتہ کوئی چیز نہیں, شیطان کو. اور آدم سے نسل نہیں چلی. کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ ایک شخص تھا اسے چلی. کیا قرآن میں یہ اللہ نے نہیں فرمایا فرشتوں کو کہ میں پیدا کرنے والا ہوں انسان؟ بالکل میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ یہ تحریریں پڑھ کے بڑے لکھے لوگ اس کی قیمتوں وہی دل پر تالا لگ. اور سنو, رسول پر ایمان سے مفہوم اس کی ذات پر ایمان نہیں. اب اور کفریات, حضور کی ذات پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ. ابھی کیا پڑھتے ہو؟ حضور محمد ایک ذات کا نام ہے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ, حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ کہتے ہیں حضور کی ذات پر ایمان نہیں, رسالت محمدیہ پر ایمان سے مقصود اس کتاب پر ایمان ہے جو حضور کے ساتھ سے دون کے گویا حضور کی ذات پر ایمان نہیں ہے, قرآن پر ایمان. تو قرآن کس سے ملا؟ آگے سنو. رسول کو قطعاً یہ حق نہیں وہ کسی سے اپنی اطاعت کرائے. رسول کو یہ حق نہیں کسی کو سے اپنی مری اطاعت کرو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور آگے پھر انتہائی طور پر اور تو اور انسانوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہستی محمد کی پوزیشن
ہستی یعنی محمد کی پوزیشن بھی اتنی ہے کہ وہ اس قانون کا انسانوں تک اس قانون کو انسانوں تک لے جانے والے ہیں، اسے بھی کوئی حق نہیں کہ کسی پر اپنا حکم چلائے، یعنی رسول اللہ کو بھی یہ حق نہیں کسی پر اپنا حکم چلائے۔ عام تو لوگ سمجھے نا حدیث کا منکر ہے، تو میں نے تو یہ دیکھا کہ یہ تو سر سے قرآن کا منکر، یہ کتابیں چھپی حوالہ ہے۔ اور پھر اب قرآن میں اطیع اللہ اطیع رسول، اس کا معنی کیا کرتا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکز حکومت کی اطاعت ہے۔ اسلامی نظام صفحہ 86۔ اطیع اللہ کے اصول سے مراد کیا ہے؟ کہ جو حکومت کا مرکز ہے اس کی اطاعت ہے، اللہ رسول کی اطاعت۔ آگے دیکھیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت نہیں، وفات پا گئے مر گئے، اب آپ کی اطاعت آئے گی، تو ایک کفر ہے۔ سمجھو، رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت نہیں، کیونکہ اطاعت کے معنی کسی زندہ انسان کی پیروی ہے، کیونکہ زندہ نہیں ہے اس لیے اطاعت ہوتی۔ وہ حضور کی رسالت حضور کی زندگی تک سے بعد میں ختم۔ میں نے مضمون میں آیات لکھی ہیں ساری، میں خود حیران رہ گیا، یا اللہ ایسے انسان بھی ہیں جس کی اتنی کتابیں ایسے مانی ہوئی۔ اور قرآن کرتا ہے۔ اب حضور کی زندگی میں کہتا ہے کہ حضور کی زندگی میں بھی بحیثیت رسول اطاعت نہیں تھی، بحیثیت مرکز ملے، وہ رسول کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ شریعت محمدیہ صرف آج وسلم کے عہد مبارک کے لیے تھی، اور کو شریعت محمدیہ صرف آج وسلم کے عہد مبارک کے لیے تھی، نہ کہ ہر زمانے کے لیے۔ شریعت حضور کے زمانے تک تھی، اب شریعت حضور کی شریعت ہوتی۔ اب کس کی شریعت ہے؟ بلکہ ہر زمانے کی شریعت وہ ہے جس کو اس کا مرکز ملت اور اس کی مجلس شورا مرتب کرے۔ حضور کی حضور کے زمانے میں تھی، بعد میں جو مجلس شورا ہے اور حکومت ہے، وہ جو حکم دے وہ شریعت ہوگی۔ مرکز ملت کو اختیار ہے کہ وہ عبادات، نماز، روزہ، معاملات، غرض ہر چیز میں چاہے تو رد و بل کر دے۔ جو مرکز حکومت ہے نماز روزے میں بھی تبدیلی کر سکتی۔ وہ یکساں خان کی حکومت تھی تو وہ جو نماز روزے کی شکل تجویز کرے وہ شریعت ہے۔
حد ہے، نہ دین رہا نہ شریعت رہی۔ جنرل مشرف صاحب سے ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر میں ضرورتمندانہ ان کا بیان ہے، سیاسی تنظیم ہے، لیکن اللہ نے جب اقتدار دیے ایک تو وہ اعلان کریں کہ یہ قادیانی کافر ہیں، اور یہ جس چیز کا بیان میں نے دیا اس کو اندر کریں، اور عوام کو جو تکلیف ہے میں نے بیان کرنا تھا، یہ جو شہروں میں غریبوں کو مصیبتیں ڈالی ہوئی ہیں یہ ختم کریں اللہ تعالیٰ۔ اور قاضی نام ان کا جو لندن میں، یہ کتنا فراد ہے، یہ کتنا خرچہ ہوگا کوئی سن لو، اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، صحابہ کرام کی تو خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔